قصے مختصر یہ سب کچھ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول وہ مخلوق ہے اور وہ اس دنیا میں اس نے رہنا بھی نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لیے ہمیشگی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے مخلوق۔ محمد رسول اللہ کتنے عظیم شان ہے، وہ خاتم الرسول ہے، افضل الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے محمد رسول اللہ کی قسم ہے، مجھے رسول اللہ کی قسم ہے، مجھے نبی اللہ کی قسم ہے، میں یہ کام کروں گا، اس لیے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ حضرات تو ہے کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، ان کے ہاں اس کی اجازت ہو، لیکن جو علماء ہیں علم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں۔ لیکن قرآن پاک اس کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک اگر آپ یہ کہ کہہ دیں کہ مجھے قرآن کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، رحیم کی قسم ہے، قرآن پاک کی قسم ہے، کلام اللہ کی قسم ہے، تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں محمد رسول اللہ وہ تمام انبیاء کا بھی دولہ ہے، کائنات کا بھی دولہ ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سونا ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے، وہ کچھ سکھایا کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، نہ ایمان کا آپ کو پتہ تھا، لیکن ہم نے سب کچھ آپ کے سینے کو نورانی بنا دیا، آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات، یہ قرآن یہ واضح آیات ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے، اور الذین اوتوا العلم، جن کو کائنات کے اندر علم مل گیا ہے، جن کو کائنات میں علم مل گیا ہے، محمد سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا علم الگ، قربان جاؤں، اسماعیل علیہ السلام کا علم الگ، موسیٰ علیہ السلام کا الگ، حضرت ادریس کا علم الگ، اور حضرت نوح کا علم الگ۔ یہ سارے کے سارے علوم کو جمع کر دو، سارے علوم کو جمع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے علمت علم الاولین والآخرین، مجھے سارے انبیاء کا علم اللہ نے میرے سینے میں رکھا۔ کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑا علم ہے یہ علم۔ پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کو قرآن کا علم دیا، اللہ کی بڑی مہربانی۔ جن کے پاس قرآن کا علم ہے سب سے بڑی مہربانی، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ سب سے بڑے منحوس ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہے، پھر ڈگریاں ہماری تقسیم ہوتی ہے، زمین پر تقسیم ہوتی ہے۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوں، میں نے یونیورسٹی کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر والوں کو کوئی تھوکتا نہیں ہے۔ میں کالا خان رنگ کا کالا ہوں، صحیح مولوی بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، صرف ہماری پگڑی ہے مولویوں کی اور ہمارے کپڑے ہیں سفید، اور لوگ کہتے بابا بڈو ملو ملا ہے، لیکن وڈا ملا نہیں۔ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے گریجویٹ کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لوگ خدا کی قسم جن گاڑیوں میں ہوتے ان گاڑیوں کا بھی بوسہ لیتے، گاڑی کا بھی بوسہ لیتے، دائیں بائیں، قربان جا محمد کی جوتیوں پر۔ یہ سب کچھ قرآن کا فیض ہے۔ مولوی کو کون پوچھتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ کون ہماری شکلوں کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پوچھتا ہے؟ ابھی 1,00,000-1,50,000 کا مجمع ختم نبوت کا کل پرسوں تھا چکوال کے اندر، اور علاقے کے اندر بڑے بڑے مولوی ہمارے آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے مولویوں سے عرض کیا کہ یہ تاجر برادران نے چکوال کے بازار کو بند کر کے رکھا، تلاکنگ کے تجارت چھوڑے، کاروبار۔ ہمارے سندھی ہاری غریب جن کو ہاری کہتے، اور روزانہ ان کی محنت مزدوری ہوتی، بعض لوگ محنت مزدوری کر کے 500 روپے کماتے، رات کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، انہوں نے بھی اپنے یہ 500 والی کمائی بھی چھوڑ دی، ہاریوں نے زمینوں کو بھی چھوڑ دیا، تاجر برادری نے دکانیں بند کی۔ میں نے کہا مولویوں مغرور نہیں ہونا، تمہیں کون جانتا ہے یہ سب کچھ محمد کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں جانتا کون ہے کہ پیر صاحب آپ آئے ہوئے؟ ہمارے ہاں انسان کی قیمت کا فیصلہ لگتا ہے،
ہمارے یہاں کی بس ہم کہتے ہیں کہ بابا وڈو سرکارا تعلیم یافتہ، خدا کے لیے ان باتوں کو بھی سمجھو، کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، جتنے ہمارے تعلیم ہے وہ تعلیم اس حد تک ہے، جتنا ہمارے تعلیم۔ پھر میرے رب نے جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے، لیکن ہر بندے کو دیکھو 24 گھنٹہ ادھر سے آؤ تہک تبا ہاندہ ٹرے ہانے پیٹ جو کو ہے ٹرے بالش کا پوایا ہتا بھی وجہ ہک با ہی تا ٹرے۔ آپ کو بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ پیٹ کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے، لیکن ہماری حکومت نے اور عوام نے اس کو اٹھا کر کے سر پہ رکھا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، پیٹ جو چھاتی دو کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یاد رکھ لینا، پیٹ سر پہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، تم نے سر پہ اس کو اٹھا کر کے رکھا، سر پہ رکھنے کی چیز قرآن ہے، اس کو سر پہ اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نان نان ہماری بلوچی میں فارسی میں نان کہتے روٹی کو، نان کہتے روٹی کو، اول سے بھی نان پیچھے سے پڑھو بھی نان، ہر طرف سے روٹی ہی روٹی۔ لکھو لکھنے والے تعلیم یافتہ حضرات سے پتہ کرو، آپ کو اول سے پڑھو گے تب بھی نان ہوگا، پیچھے سے پڑھو گے نان بھی ہوگا، نماز کے ٹائم پہ بھی نان، غیر نماز کے ٹائم پہ بھی نان، رات بھی نان اور دن کو بھی نان، نانی نان نانی نان۔ اب مانی 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 ہونا نان جو ترجمہ ہوا مانی۔ اس لیے یہ جتنے بھی علوم ہیں اسکولوں کے اسکول اور کالج کے اس کے گیٹ پہ لکھا ہوا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے نا گہوارے سے لے کر کے لحد تک وہ علم نہیں ہے کہ جس پر تو یہ ہے کہ اس کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور لکھتا مسلمۃ کے الفاظ بھی نہیں ہے اس میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ تیرا علم نہیں ہے، تیرا علم اس قسم کا علم، تیرے علم کو میں خوب جانتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ضروری ہے، کالج ضروری ہے، یونیورسٹی ضروری ہے، اسکول ضروری ہے، اس تعلیم کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن فرق مراتب نہ کنی زندگی کے ان میں فرق ہے، کہاں قرآن کا علم، کہاں میرے نبی کی ارشادات اور فرامین اور احادیث کا علم، اور کہاں تیرے اسکول اور کالج کا علم۔ اسکول اور کالج کا علم صرف اس حد تک ہے، ادھر ایسا نہیں ہے کہ یہ علم آپ کو آسمان تک اٹھا کر کے، کالج اور یونیورسٹی کا علم آپ کو اٹھا کر کے آسمان تک پہنچے۔ آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے۔ آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے۔ آپ کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر نے۔ اس کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر نے پڑھا ہے۔ اس کو کس نے پڑھا ہے؟ ماسٹر نے پڑھا ہے۔ اس کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے پڑھا ہے۔ اس کو کس نے پڑھا ہے؟ فلاں ماسٹر نے۔ ٹر 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 ماسٹر، ٹر ٹر، علی گڑھ یونیورسٹی پہ ٹر ختم ہوتا ہے، اس سے آگے جاتا بھی نہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی پہ سارا ٹر ہی ختم ہو گیا، اس سے آگے ٹر نہیں، ٹریکٹر، اسکوٹر، ماسٹر، ہیڈ کوارٹر، ڈاکٹر، ٹر ٹر اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں نہیں ہے، یہاں اس طرح نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ربا مجھے کوئی بیٹا دے دے۔ پراپرٹی جائیداد بھی نہیں ہے کہ میرے پاس میری پراپرٹی اور جائیداد کو وہ بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو کیا کر دیں، اس کو سنبھالے۔ میرے پاس یعقوب علیہ السلام کا علم ہے، ہمارے آبا و اجداد کا علم ہے، اللہ مجھے یہ ہے کہ اولاد دے دے جو میرے علم کو سنبھالے، علوم نبوت کو سنبھالے۔ اچھے باپ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف مائل کرو، ہاجرہ کی طرف مائل کر دو۔ آج اسماعیل کا بیٹا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا اس کی طرف مائل۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ ہمارے شہر میں امن و امان پیدا کر دے، وبنی اور یہ کہ مجھے بھی بچا دے اور میری اولاد کو بھی بچا دے کہ ہم غلط قسم کے عقائد ہمارے نہ ہو، نظریات بھی نہ ہو، آپ کے دشمن نہ بنے، آپ کے باغی بھی نہ بنے۔ پروردگار مجھے اس قسم کے نظاموں سے نفرت ہے، اے اللہ آپ یہ ہے کہ میرے بچوں کو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا دعوۃ مسلمہ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرمان بردار بنا دے۔ جو عقل مند جو والدین ہوتے ہیں وہ اسی طرح
باقی ہمارے ہاں تو اس طرح نا وہ بیٹا کالا کلوٹا سا جیسے پیدا ہو گیا، اللہ تو کے عمر دے، اللہ تو کے عمر دے، یہ کالج میں منجی پڑی بابا اللہ کو تو کے افسر بنائیں، رشوت خور بنائیں. چرے جو پٹر بابا مجھے جو کوئی بار آنا بس اسان جی امید ہے انشاءاللہ اگتے ہلی یہ بابا ڈی سی تھیندو، کمشنر تھیندو، ادا ایسے جو ڈی آئی جی فلانا تھیندو. یعنی جو مقصد ہے تو وڈو حرام خور تھیندو بھی چاہ تھیندو، یہ مقصد بھی چاہے. گاڑی ہماری روک لی انہوں نے، کہا کہ گاڑی کے کاغذات دکھاؤ. کاغذات نہیں تھے ساتھی کے پاس، کہتے کاغذات دکھاؤ. میں کانپنے لگا کہ اس نے گاڑی کے وہ لیسن میں سے وہ چیزیں اٹھائی نہیں ہے. کہا گاڑی کے کاغذات دکھاؤ، یہ کرو. میں کانپنے لگا. اچانک ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگے بس مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑتا. ہلو بابا جاؤ، مولوی صاحب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہے. میں نے کہا یار مولوی صاحب کی وجہ سے یہ کس طرح؟ کہتے استاد جی 2000 روپے اس کو دے دیا، مولوی کو کوئی دکھتا بھی نہیں ہے. کہتے استاد جی آپ نے دیکھا نہیں، میں نے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے اس کو 2000 روپے دے دیا، اس پہ چھوڑ دیا. ہمارے ساتھی نے گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے مار دیا گدے گاڑی والے کو، اس کو مار دیا. بندہ زخمی ہو گیا، گدہ گاڑی اس کا بھی نقصان ہو گیا، گدے کے ٹانگ ٹوٹ گئے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کیا، اس نے ڈی ایس پی نے پکڑا اس کو. اس کا ڈرائیور کا نام بھی منظور تھا. اس کو پکڑا، یہاں سے ناک سے پکڑ کر کے ایک تھپڑ لگا رہا. اور وہ جو گدہ گاڑی والے اس کے رشتہ دار سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا سائیں ہمارا گدہ بھی وہ بھی کسی کام کا نہیں رہا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا، بندہ بھی زخمی ہو گیا. کم از کم ہمارے 60-70 ہزار کا یہ کہ خرچہ ہے، 60-70 ہزار کا. اس کو چھوڑنا نہیں. اس کو ڈی ایس پی نے یہاں سے پکڑا، منظور کو پکڑ کر کے ایک چپر لگا رہا، دوسرا تماچا مارا. کہتا ہے کتے کا بچہ، اتنا بڑا گدھا، اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی گاڑی، اور تم اندھے ہو کر کے تم دیکھتے بھی نہیں ہو، ان کو اس طریقے پر مارتے ہو. کہتے سرکار غلطی ہوگی، اللہ واسطے مجھے معاف کرو. ان لوگوں کو کہا بولو کتنا خرچہ اس سے لینا ہے، اس کی گاڑی ضبط کروں گا، گاڑی بھی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا سرکار ہمارے 2-3 بندے باہر ہیں، جا کر کے ہم مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے پھر آتے، اپنے نقصان کا پورا اندازہ لگا کر کے آپ کو بتاتے. کچھ ساتھی ہمارا باہر ہے، وہ سارے باہر چلے گئے. اب منظور رہ گیا اور ڈی ایس پی رہ گیا. منظور نے اٹھا کر کے 10,000 روپے ڈی ایس پی کو دے دیا. کہا خدا کے واسطے مجھے ہیلپ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو. ان لوگوں نے وہاں سے مشورہ کر کے اندر آگے کہنے لگے سائیں ہمارا نقصان 60,000 کا 70,000 کا نقصان ہے، اس کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب چونکہ ڈی ایس پی کو 10,000 روپے مل گئے تو اس کے بعد جب وہ باہر سے آ گئے کہتے ہیں یہ روڈ ہے کیا یہ گدھا گاڑی کے لیے بنا؟ یہ روڈ تو گاڑیوں کے لیے بنا، گدھا گاڑی کے لیے نہیں. تم گدھے ہو، تمہارے گدھے کا میں نقصان دے دوں؟ ہے یہ سب کچھ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمارے بیروہی بلوچ. اور اللہ آپ کا بھلا کرے سندھی مانو کہ اللہ یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. سمجھدار لوگ وہ ہوتے اپنی اولاد کے مستقبل کو سمجھے کہ ہمارے اولاد کا کیا ہوگا. بس یہی ہے، اس کو وہ حرام خور بنے، پراپرٹی اس کو جائیداد ہو، جائز ناجائز، اپنا پرایا، پاکستان بیرون پاکستان، دوسروں سے چھین کر کے اس کو دے دیں. لیکن یہ ہے کہ آخرت اس کی تباہ ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، خدا کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایسا بے دین بن گیا، بے دین، پراپرٹی جمع کی ہے، مال جمع کیا، اس کے باوجود دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم بن گئی. آ کر کے مولوی صاحب بیوی کی مجھ سے لڑائی ہے، بچوں کے مجھ سے لڑائی ہے، مولوی صاحب اللہ کے واسطے کوئی تعویذ دے دو. تو مولوی منظور کہتا ہے کہ 30,000 روپے تو ادھر رکھ لے، 40,000 رکھ لے، آپ کو پھر تعویذ دیتے ہیں. اب اللہ آپ کا بھلا کرے تعویذ ہم سے 20-30,000 روپے کا لے جاتا ہے. اب وہ باہر نکل گیا، 30,000 میرے جیب میں آ گیا. میں بھی کہتا ہوں کھٹی آئی کھیر سا وہ جما لو، ہو گیا، تو 30,000 لے جا. لیکن یہ ہو گیا میں تجھے کیسے تعویذ دے دوں گا کہ تیری بیوی تجھ سے لڑائی نہ کرے، تیرے بیٹے تو، میری بیوی خود مجھ سے لڑتی ہے.
لیکن اللہ نے کرم کر دیا کہ 30,000 روپے مل گیا ہمیں، وہ پھر آ گیا، میں کہتا بھوت ہے، جن ہے، اس جن کو میں نے مار دیا ہے۔ اب ٹھیک 4-5 دن اس کی بیوی کی مہر محبت رہی، پھر اس کے بعد واپس لڑائی ہوگی، پھر 20,000 روپے اور لایا، کہتے سائیں پھر اس کی لڑائی شروع ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہزاروں جنات ہیں، ان کتوں کو میں نے جنات کے ایک بڑی پارٹی کو مار دیا، اب دوسری پارٹی نے حملہ کیا، 20,000 روپے دے دو، انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد تیسری پارٹی حملہ کرے گی۔ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دین کا جنازہ نکل گیا، سنتوں کا جنازہ نکل گیا، نبی کی اتباع اور پیروی کا جنازہ نکل گیا، تو پھر تو یہ حال ہوگا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے مولوی بنو، سارے کے سارے اپنے بچوں کو حافظ بنا دو، سارے کے سارے مفتی بنا دو، قاضی بنا دو، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے تو پھر ہم لوگ زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ سارے مولوی بنیں گے تو زکوٰۃ ہم کس سے لیں گے؟ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تبلیغ میں لگاؤ، ان کو چھوٹی صورتیں بھی یاد کراؤ، ناظرہ قرآن تو ان کو پڑھاؤ۔ کم از کم اتنا تو ہو جائے، جس گھر کے اندر سورہ نور کی تلاوت ہو، جس گھر کے اندر یاسین شریف کی تلاوت ہو، اگر وہاں سے کوئی بیٹی بھاگ گئی، کسی دوست کے ساتھ چلی گئی، مولوی منظور کے قبر پہ آ کر کے لعنت کر لینا۔